میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو بنا مشکل کی زندگی چاہیے تو وہ صرف خوابوں میں ملتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پودے پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا جاتے ہیں، اور اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر لیتا ہے۔ آپ کی آواز سے آپ کے غم اور خوشی کا اندازہ لگانے والے ہی آپ کے بہترین دوست ہیں۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، اول جن کو چن لو، دوم جن کو چھوڑ دو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہے، اور یہ حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصہ کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2% کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ بوڑھا ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ سوچو تو وہ رب کیسا ہے۔ اللہ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ کیا کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ ہم وہی کرتے ہیں جو کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ عورت خود ایک بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ تھے، میری امت، میری امت، میری امت۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان۔
کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کرراہ اٹھتے ہیں۔ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے اور ہمیں معاف فرما، آمین۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ وقت فجر اگر آنکھ کھلے تو سمجھو اللہ تم سے راضی